قمر جمیل صاحب کی شاعری کا سفر بچپن سے شروع ہوا اور تا دم مرگ قائم رہا۔ سب سے پہلے جو شعری مجموعہ قارئین کی خدمت میں پیش کیا گیا اس کا نام 3 کتابیں تھا۔ جی ہاں، 3 کتابیں، بالکل ایک نیا نام اور ایک نیا تجربہ۔ اس 3 کتابوں میں 3 شاعروں کی شاعری عوام تک پہنچی۔ 3 شاعروں میں محبوب خزاں، اکیلی بستیاں، محب عارفی، گل آگہی اور قمر جمیل کی خواب نما شامل تھیں۔ 3 کتابیں جون 1963 عیسوی میں امیر احمد فاروقی صاحب نے مکتبہ آسی کے زیر اہتمام شائع کیا۔ خواب نما قمر جمیل کا پہلا شعری مجموعہ تھا جو ان کے 2 دوستوں کے ساتھ 3 کتابیں کے عنوان سے شائع کیا گیا۔ خواب نما میں قمر جمیل صاحب کی 21 نظمیں اور 19 غزلیں شائع کی گئیں۔ خواب نما کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے قمر جمیل صاحب نے 1965 میں اس کا دوسرا ایڈیشن الگ سے شعری مجموعے کی شکل میں شائع کیا۔ خواب نما جو کہ کلاسیکی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود قمر جمیل صاحب نے دجلہ کے خواب جیسی زبردست نظم کلاسیکی ادب سے آزاد ہو کر لکھی۔ چونکہ قمر جمیل صاحب کا بچپن بہت زیادہ کلاسیکی ماحول میں گزرا، بچپن میں جامی، کشفی، حافظ کا مطالعہ کیا۔ اس وقت اردو کلاسیکی ادب اور فارسی کلاسیکی ادب کا غلبہ تھا۔ اس سے آزاد ہو کر قمر جمیل صاحب نے شاعری کی۔ اس کے کافی طویل وقفے کے بعد قمر جمیل کا دوسرا شعری مجموعہ 4 خواب کے نام سے شائع کیا گیا۔ اس دفعہ اس کا سر ورق قمر جمیل صاحب کی ایک مشہور پینٹنگ سے مزین کیا گیا، کیونکہ قمر جمیل صاحب کا کہنا تھا کہ جب وہ غزلیں، نظمیں اور نثری نظمیں لکھتے ہیں تو اس کے باوجود اظہار میں ایک کمی باقی رہ جاتی ہے، جبکہ غزلوں، نظموں اور نثری نظموں میں قمر جمیل صاحب کے امیجز بہت واضح اور صاف ہوتے ہیں اور قارئین تک بآسانی پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود رنگوں کا جو عالم ان کے ارد گرد موجود رہتا تھا وہ اپنے شیڈز کا اظہار لفظوں میں نہیں کر پاتا۔ اظہار اور ابلاغ کا جو مسئلہ شعراء کرام کے ساتھ رہا ہے وہ قمر جمیل صاحب کے ساتھ بھی تھا۔ اس لیے قمر جمیل صاحب نے پینٹنگ کو بھی ذریعہ اظہار بنایا، چونکہ ابھی تک اردو زبان پوری طرح اس بات پر قادر نہیں ہے کہ رنگوں کی مختلف کیفیتوں کا اظہار کر سکے۔ اسی لیے قمر جمیل صاحب نے 4 خواب کا ٹائٹل اپنی ہی ایک پینٹنگ کو منتخب کیا۔ اسے قارئین اور نقادوں نے بے انتہا پسند کیا اور یہ سر ورق مخالفین کو مزید مخالفت پر اکسانے کا باعث بھی بنا۔ قمر جمیل صاحب نے 4 خواب کا انتخاب اپنے جواں مرگ بھائی جان قیوم احمد فاروقی صاحب کے نام کیا۔ بھائی جان کے انتقال نے قمر جمیل صاحب کے فن اور شخصیت دونوں پر بہت گہرا اثر ڈالا اور ان کی شاعری میں اس سانحے کی بہت زیادہ اہمیت نظر آتی ہے، اور انہوں نے باقی زندگی کسی بھی لمحہ اس سانحے کو نظر انداز نہیں کیا۔ میرے خدا نے بہت صبر کیا میرے ساتھ، ورنہ کہو سانحہ کیا نہ ہوا میرے ساتھ۔ 4 خواب میں مجموعی طور پر 18 نظمیں، 62 غزلیں اور پہلی دفعہ قمر جمیل صاحب کی 37 نثری نظمیں بھی شائع کی گئیں۔ 4 خواب اور ان نثری نظموں کی غیر معمولی مقبولیت کے سبب اس کا پہلا ایڈیشن بہت جلد بک شاپ سے جلد ہی ختم ہو گیا۔ قمر جمیل صاحب کے انتقال کے بعد آرٹس کونسل آف پاکستان کے زیر اہتمام 4 خواب کا دوسرا ایڈیشن پرنٹ کیا گیا اور یہ اب
آرٹس کونسل کی بک شاپ پر دستیاب ہے۔ قمر جمیل صاحب نہ صرف شاعر تھے بلکہ ایک مصور، نقاد، ادیب، کالم نگار، مدیر اور سب سے بڑھ کر نوجوانوں کے استاد تھے۔ ان کی زندگی کے آخری سالوں میں ان کے مضامین کا مجموعہ جس کا نام جدید ادب کی سرحدیں ہیں 2 جلدوں میں مکتبہ دریافت کے زیر اہتمام شائع کیا گیا۔ یہ دونوں جلدیں کراچی کے مکتبہ دریافت اور لاہور کے کولاج پبلشرز کے پاس دستیاب ہیں۔ جدید ادب کی سرحدیں جلد اول 40 مضامین اور جلد دوم 36 مضامین پر مشتمل ہے اور اس کتاب کی دونوں جلدوں کی وائس اوور قمر جمیل کے یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہے، اور عنقریب قمر جمیل صاحب کے نام سے جو ویب سائٹ جاری کی جا رہی ہے اس پر بھی دستیاب ہوگی۔ جدید ادب کی سرحدیں جلد اول اور جلد دوم کا انتصاب طلعت حسین بھائی کے نام ہے۔ طلعت حسین سے قمر جمیل صاحب کا رشتہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور اس کتاب کا انتصاب اس کا ثبوت ہے۔ جدید ادب کی سرحدیں دونوں جلدیں کاشف جمیل کے مالی تعاون اور احمد جمیل کی انتھک محنت اور کوششوں کے بغیر ناممکن تھا۔ جدید ادب کی سرحدیں کا سر ورق آصف جمیل کا بنایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مارچ 1990 سے دسمبر 1995 تک قمر جمیل صاحب نے ایک ادبی رسالہ دریافت باقاعدگی سے نکال کر ثابت کیا کہ ان میں ایک اعلیٰ مدیر کی خصوصیات بھی موجود ہیں۔ دریافت نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی بہت پسند کیا گیا، خاص کر اس میں آصف جمیل کے بنائے ہوئے ٹائٹل اور حنیف رامے صاحب کے بنائے ہوئے ٹائٹل۔ اب یہ تاریخی میگزین اردو کی ایک معتبر ویب سائٹ ریختہ پر موجود ہے، جسے قارئین جب چاہیں اور جہاں چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب جنگلی لڑکیوں کے نام، جو کہ نثری نظموں کا مجموعہ ہے، طباعت کے آخری مراحل میں ہے اور عنقریب قارئین کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ویب سائٹس پر بھی اپلوڈ کیا جائے گا تاکہ بیرون شہر اور بیرون ملک کے قارئین بھی ان نثری نظموں سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جنگلی لڑکیوں کے نام میں وہ نثری نظمیں شامل ہیں جو نثری نظمیں لکھنے والے اولین لوگوں کو نثری نظم کی طرف راغب کرنے اور مخالفت پر اکسانے کا باعث بنی۔ عنقریب آپ انہیں کتابی شکل اور آن لائن پڑھ سکیں گے۔ اس سلسلے میں قمر جمیل کے یوٹیوب چینل، جس کا نام وائس اوور کے آخر میں درج کیا جا رہا ہے، اس کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام آڈیو اور ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ جنگلی لڑکیوں کے نام میں ٹوٹل 55 نثری نظمیں شامل کی جا رہی ہیں۔ یہ 55 نثری نظمیں الگ سے یوٹیوب قمر جمیل صاحب کے یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہوں گی، اور اس مجموعے کو قمر جمیل صاحب نے خود ترتیب دیا تھا، اور اس کو حسب سابق کاشف جمیل کے مالی تعاون سے شائع کیا جا رہا ہے، اور اس کا سر ورق اور اس میں شامل اسکیچز آصف جمیل کے بنائے ہوئے ہیں، اور کتاب کی طباعت کے سلسلے میں تمام مراحل جناب انور سنرائے کی زیر سرپرستی انجام پا رہے ہیں، اور ہم ان کے بے حد مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری سرپرستی فرمائی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والی قمر جمیل صاحب کی کتاب، جو کہ ہیگل کی جمالیات تلخیص و ترجمہ قمر جمیل، اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ ہیگل کی جمالیات تلخیص و ترجمہ قمر جمیل، جس کا ٹائٹل اور اسکیچز آصف جمیل بنا رہے ہیں، اور اس کو بھی کاشف جمیل کی مالی معاونت کی مدد سے طباعت کے مراحل سے گزار کر نہ صرف کتابی شکل میں پڑھنے کے لیے دستیاب ہوگا، بلکہ یہ مضامین بھی آن لائن ویب سائٹ اور یوٹیوب پر انشاءاللہ موجود ہوں گے۔ قمر جمیل صاحب کی ویب سائٹ بھی عنقریب پائے تکمیل تک پہنچنے والی ہے۔
ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔